بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاور اینڈ پور ود رائز ذوالفقار علی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں دنیا کو دکھاتا ہوں پاکستان اور پاکستان کو دنیا. آپ جانتے ہیں میں تصویر کا دوسرا نہیں تیسرا رخ دکھلاتا ہوں اور اکثر ہمارے ساتھ بے شمار خوشنما جس طرح حیرت انگیز اور غمناک واقعات بھی ہو جاتے ہیں، خوشنما واقعات بھی ہو جاتے ہیں. اور میں آج آپ کو بتا نہیں سکتا لیکن اب عادت سے مجبور ہوں. تو میرے ساتھ ہمارے جو کم سن دو لڑکے ہیں، ایک کا نام محمد قاسم ہے، ایک کا منیب ہے. تو محمد قاسم صاحب جو ہیلپ بھی کر رہے ہیں، تو 3 دفعہ ہمیں ویسے یہ پروگرام بند کرنا پڑا ہے کیونکہ وہ انجوائے کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں. اور یہ اچھا ہے، کبھی کبھی ہنسی روکے سے بھی نہیں رکتی. لیکن ویسے تو کہتے ہیں ہنسنا منع ہے، لوگوں کو ہنسانا بہت بڑا کام ہوتا ہے. لیکن میں نہیں ہنسا رہا. میرا ٹاپک سنجیدہ ہے کیونکہ میں میاں نواز شریف کی بات کروں گا، میں پیپلز پارٹی کی بات کروں گا، میں پی ٹی آئی کی بات کروں گا. ہے تو ویسے پاکستان کی سیاست اور پاکستان کی سیاسی جماعتیں بھی مذاق بن گئی ہیں اور اکثر وہ ایسی حرکتیں کرتی ہیں ان سے بھی ہنسی نکل جاتی ہے. لیکن اکثر جب وہ عوام کو بیوقوف بناتے ہیں اور عوام کو 5-6 سال بعد پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا تھا، تو اس بے بسی، بے کسی، لاچاری، مجبوری سے پر بھی ہنسی نکل جاتی ہے. لیکن اب یہ ہنسی کو تھوڑا سا سنجیدگی میں کرتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ 1-1.5 سال پہلے مریم نواز صاحبہ نے بلاول بھٹو کو کہا، جب وہ سینٹ کے الیکشن تھے تو باپ پارٹی کے کچھ ووٹ لے کر یوسف رضا گیلانی اپوزیشن لیڈر بن گئے سینیٹر کے، تو مریم صاحبہ نے کہا تھا کہ جو باپ پارٹی ہے جب تک ان کا باپ نہ کہے تو اس وقت تک وہ کچھ نہیں کرتے. تو وہ تو 2-3 تھے، لیکن آج کوئٹہ میں ہم نے 35-40 دیکھے تو ان کو کس کے باپ نے کہا. اس لیے ہم سیاست میں کہتے ہیں کہ ہر چیز آپ کے منہ پر آ جاتی ہے. عمران خان کا آپ کو پتہ ہے وہ ایسے دن جھوٹ مارتا تھا، باتیں کرتا تھا، 6 مہینے کے بعد اس کی بھی آ جاتی تھی. اور بھی سیاستدان جو ہیں ان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن ہم کیونکہ بات تھوڑی سی کر رہے ہیں کہ نون لیگ جو ہے وہ باقی صوبوں میں جاری ہے. جس طرح آپ نے دیکھا کہ خالد مقبول صدیقی صاحب سے پہلے وہ لاہور میں ملے، پھر یہ کراچی گئے اور ایم کیو ایم سے اتحاد ہوا. اور اس سے پہلے بڑے طریقے سے، بڑے سلیقے سے ایم کیو ایم کے جو مصطفیٰ کمال ہیں اور ڈاکٹر فاروق ستار ہیں ان سب کو بھی اکٹھا کیا گیا اور ایک اتحاد کرا دیا گیا. آپس میں جو پھٹے ہوئے ہیں، پنجابی کہتے ہیں پہ پاٹے ہوئے نے. تو اب وہاں پر خالد مقصی صاحب جو ہیں وہ تھے اور دوسرے لوگ تھے کافی جو آج جنہوں نے شمولیت اختیار کی. اور مزیدار آپ کو بات بتاؤں کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے، پی ٹی آئی سے، بی جے پی باپ یعنی بلوچستان عوامی پارٹی سے اور بے شمار اور پارٹیوں سے بھی لوگ شامل ہوئے. لیکن جو بلوچستان کی سیاست ہے وہ تھوڑی سی باقی صوبوں سے مختلف ہے. وہ جو پرسنالٹی ہے، شخصیات ہے، ان کے گردی گھومتی ہے. تو وہ جس پارٹی میں چلے جاتے ہیں وہی جماعت ہوتی ہے ان کی اور وہاں کے رہنے والے لوگوں کی. لیکن اب آگے کیا دیکھنا ہے؟ اب کیا بلاول بھٹو کو چاہیے؟ آج میں دن کو بھی کہہ رہا تھا کہ اس وقت جب نواز شریف کو مشکل آتی تھی تو پاکستان پیپلز پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہوتی رہی، اور آج پی ٹی آئی کو مشکلات ہے. اور پی ٹی آئی کے جو ورکر ہیں، عام ووٹر ہیں، سپورٹر ہیں، ان بیچاروں کا تو کوئی قصور نہیں ہے. انہوں نے تو پاکستان کی ترقی کے لیے ایک سپنا دیکھا نا، ایک خواب دیکھا. وہ اس ملک کی بہتری کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. تو وہ لوگ جو کسی جرائم میں نہیں، کسی کرائم میں نہیں، جنہوں نے پاکستان کا یا پاکستان کی املاک کا یا پاکستان کے آئین کا، پاکستان کے سسٹم کا، نظام کا یا آپ لوگوں کا، میرا، عوام کا نقصان نہیں کیا، تو بلاول بھٹو کو ان کے ساتھ بھی کھڑا ہونا چاہیے، بلکہ چٹان کی طرح کھڑا ہونا چاہیے اور ان کے خوابوں کو بھی لے کر آگے چلنا چاہیے. خواب کیا ہے؟ پاکستان کی ترقی، پاکستان کے لوگوں کی ترقی، عوام کی ترقی، میری ترقی، آپ کی ترقی. اور یہ جو ہے مطلب لوگوں کو خوشحال کرنا، پیپلز کو، مطلب لوگ جو ہیں ان کو انگلش میں پیپلز کہتے ہیں، اور پیپلز پارٹی یعنی لوگوں کی جماعت ہی ہے. تو اس کو لوگوں کی ترجمانی کرنی چاہیے اور پچھلی غلطیاں، خامیاں بھی بھول کر آگے بڑھ کر. اچھا، اس کے ساتھ پہلی آواز جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لوگوں لیے ہم تو یہی اٹھاتے ہیں، یا پاکستان پیپلز پارٹی اٹھاتی ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو ان کی مرضی کا الیکشن لڑنے دیا جائے. ہم بالکل یہ نہیں کہہ رہے ان کو الیکشن نہ لڑنے دیا جائے، ان کا نشان بھی پلہ ہو. ہم تو یہ آواز کہہ رہے ہیں، ہم تو ان کی محرومیوں کی بات کر رہے ہیں. لیکن اگر میاں نواز شریف جو حالات، جو جال، وہ مکری کا جال پی ٹی آئی کے لیے بھلا رہے ہیں اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو الیکشن نہیں لڑنے دیتے، میں ان کی بات کر رہا ہوں، تو پھر اگر نون لیگ کو جتوانے کی بجائے وہ پی ٹی آئی کے لوگ پیپلز پارٹی کا ساتھ دیں اور پھر پیپلز پارٹی ان کا ساتھ دے، اور جو وہ سب مل جل کر پاکستان کا ساتھ دیں اور پاکستان کو ایک خوبصورت ملک بنائیں، تو یہ سب سے اچھا ہوگا.
ورنہ آپ کو صاف نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو اب نون لیگ انتقامی کارروائیاں کر رہی ہے، کل وہ جیت جائیں گے تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا، پھر ان کے ساتھ کیا کریں گے؟ ان کو تو اگلی 2-3 دہائیاں سیاست کرنا بھی بھول جائے گی۔ اور یہ پی ٹی آئی کے ووٹر کو سوچنا ہے، پی ٹی آئی کا ووٹر اپنے امیدوار تلاش کرتا جا رہا ہے۔ وہ جو کہتے تھے نا ایک علی زیدی صاحب کہ میں یہاں پہ گولی کھاؤں گا، یہاں پر گولی کھاؤں گا، عمران خان کو نہیں چھوڑوں گا، 1-2 ہفتے کے بعد عمران خان کو چھوڑ گئے۔ اور وہ فواد چودھری کیا کہتا تھا، ان کے باپ سے بھی لیں گے آزادی، ان کا باپ بھی دے گا آزادی، اب اپنی آزادی کے لیے ادھر ادھر دیکھتا پھر رہا ہے۔ تو یہ لیڈر نہیں ہوتے جن کو آپ لوگ مانتے۔ اس طرح آپ سب دیکھیں، آپ کے حلقے کے پی ٹی آئی کے میں لوگوں کو، آپ کے ایم پی ایم اے نے کہا ہے، آپ تو مار کھا رہے ہیں، آپ تو ان کو ووٹ دیتے ہیں اور یہ لوگ غائب ہیں۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بلاول بھٹو جیسے لوگوں کو، کیونکہ وہ بھی ایک نوجوان ہے اور 56 سال ہو جائیں گے اس 30 نومبر کو پیپلز پارٹی کو بنے ہوئے بھٹو کو پھانسی دی گئی، بھٹو کے بیٹے شاہنواز بھٹو کو زہر دیا گیا، مرتضیٰ بھٹو کو سڑک پر مارا گیا، بینظیر بھٹو کو شہید کیا گیا۔ تو پیپلز پارٹی کے لوگ، پیپلز پارٹی کے لیڈر لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا جانتے ہیں۔ تو پی ٹی آئی بھی تو پاکستانی ہے، ہم سب بھائی ہیں، ہم سب ایک ہیں، ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں۔ تو پیپلز پارٹی جو ہے اس کو ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا، کھڑی ہوگی۔ اور ہم پہلے کہہ رہے ہیں ہمیں کوئی ووٹوں کا لالچ نہیں، کوئی سپورٹ کا لالچ نہیں، ہم تو خود پی ٹی آئی کے ورکروں کی بے لوث مخلص ہو کر مدد کر رہے ہیں ان کے ساتھ۔ ایک یہی ہوتا ہے نا جی، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ایک علامت کے طور پر یہ بتانا۔ لیکن اس کے ساتھ میں واضح کہہ رہا ہوں، پیپلز پارٹی کیونکہ گالی کی، بدتمیزی کی سیاست نہیں کرتی، وہ پرامن احتجاج کرتی ہے۔ اور دیکھیں نا، بھٹو کو پھانسی لگا دیا گیا لیکن کسی جی ایچ کیو پر یا کسی اور فوجی تنصیبات پر یا سرکاری املاک پر ایک پتھر تک نہیں مارا گیا۔ تو ہم نے جمہوری طریقے سے اس ملک کو بہتر کرنا ہے۔ تو پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں، ہم ان کے دکھ درد میں برابر کے شریک ہیں۔ تو اب تک اتنا ہی کافی۔ پاور اینڈ پور ود راز ذوالفقار علی۔ اللہ حافظ۔